انبیاء میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دے کر ہم جیسے گناہگاروں کا نبی اور امتی بنایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہن بیٹیوں، 2023 اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 2024 کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدیاں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں، سال، مہینے، ہفتے اور دن بھی گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان گزرتے ہوئے سالوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، جبکہ ہم اگر خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، غفلت کی جو اینک ہمارے دماغوں پر اور دلوں پر چڑھی ہوئی ہے، اس کو اگر اتار کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم بڑھ نہیں رہے بلکہ کم ہو رہے ہیں۔ یہ جتنے دن زندگی کے بیتتے چلے جا رہے ہیں، جتنے دن ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہر صبح اور ہر شام کے ساتھ ہماری زندگی کے اتنے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کیونکہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو یہ نصیحت فرمائی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارنا جیسے تو کوئی غریب انسان ہے یا مسافر ہے۔ تو مسافر جو اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ سفر کی منزلیں طے کرتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی بندے نے لاہور جانا ہو، وہ اپنے گھر سے گاڑی صبح نکالتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ موٹر وے پہ چڑھ جاتا ہے، پھر موٹر وے ختم ہو جاتا ہے اور وہ لاہور پہنچ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ لاہور پہنچے گا، وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اس کا وہ سفر ختم ہو جائے گا۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں سانس لیا تو ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا۔ بچپن میں ہم تھے، پھر لڑکپن میں پہنچے، پھر جوانی میں پہنچے، پھر بڑھاپے میں پہنچے، اور اختتام ہمارا ہو گیا موت کے منہ پر۔ یہ تو ان لوگوں کی زندگی ہے کہ جن کی گاڑی بڑی اچھی ہے، جن کی موت اللہ نے لمبی لکھی ہے، زندگی اللہ نے ان کی لمبی لکھی ہے، کہ یہ بچپن بھی دیکھے گا، یہ لڑکپن بھی دیکھے گا، یہ جوانی بھی دیکھے گا، یہ بڑھاپا بھی دیکھے گا۔ ہر بندے کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ کتنے ہی جنازے ہم نے اپنے بچوں کے اٹھائے، کتنے ہی معصوم دودھ پینے والے، 1 یا 2 سانس لینے والے ہمارے ہاتھوں پہ قبرستان کی طرف گئے، کتنے ہی لڑکپن میں، کتنے ہی جوانیوں میں گبرو جوان تندرست توانا اس دنیا سے ہمارے سامنے گئے، اور کتنے ہی بوڑھوں کی میتوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ تو یہ زندگی کا جو سفر ہے، جیسے جیسے دن اور راتیں ہم گزار رہے ہیں، یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا، اور پھر اگر انسان مہلت بھی مانگے گا تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم لمبی تان میں سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو ابھی جوانی گزارنی ہے،
اچھے خاصے کاروبار بھی کرتا ہے، ہوتا اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں بڑی لمبی زندگی گزاروں، لیکن شاعر کہتا ہے آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، کسی بھی انسان کو پتہ نہیں کب کہاں اور کس حالت میں اسے موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ایسا ہم سے دور ہوئے ہیں کہ ہماری طرف آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو اے مسلمان ہم بھول گئے، کہ دل ایسا ہمارا دنیا میں لگ چکا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ہم ایسے کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت بھول چکی ہے، ہمیں دنیا کی زندگی سے پیار ہو گیا اور آخرت سے ہم بے خبر ہو چکے ہیں۔ یہ سال جو گزرتے جا رہے ہیں، یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں بار بار جھنجھوڑتے جا رہے ہیں کہ اے انسان کچھ کر لے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں منبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ جس طرح ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے میں کل کے لیے کچھ بنا لوں، میں گندم کا ذخیرہ کر لوں، چاولوں کا ذخیرہ کر لوں، اناج کا ذخیرہ کر لوں، روپے پیسے کا ذخیرہ کر لوں، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور یہ میری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں۔ یہ زندگی جو آتی ہے، جو ایک تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت دو کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی زندگی ہے لا یفنا، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ تو فنا ہو جائے گا، یہ دنیا اور اس دنیا کا نظام تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو نظام ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ جو زندگی ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اسے اپنے اعمال کو دیکھ لینا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے، جو وہ اپنے لیے جمع کر رہا ہے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا جمع کر رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا وزن کر لو، اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تمہیں قیامت کے دن تولا جائے۔ تو ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنا محاسبہ کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من الاقیس، سمجھدار کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الکیس، سمجھدار وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم لما بعد الموت، کہ جس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا، اپنے آپ کو اس نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے، اور موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اس کے لیے اس نے عمل کر لیا، جس نے اپنی قبر کو سنبھال لیا، جس نے اپنی آخرت کو سنبھال لیا، وہ بندہ اللہ کے رسول کے نزدیک سمجھدار انسان ہے۔ ہم اسے سمجھدار کہتے ہیں جو دنیا میں کاروبار اچھا بنا لے، گھر بنا لے، گاڑی لے لے اور چند پیسے جمع کر لے، ہم اسے اچھا انسان، اسے سمجھدار انسان سمجھتے ہیں۔ یہی مثال سمجھ لیں، یہ عارضی دنیا
اپنی ہمیشہ کی زندگی کو سنبھال لیا، تو ہمیں اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اور اپنے لیے آگے کیا کچھ جمع کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس وقت ہم کہیں لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لوں، ایک لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن پھر یاد رکھیے کیا ہو، آواز آئے انسان کو خبردار کیا جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کا جب مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا پھر اے انسان مہلت نہیں ملے گی، پھر ٹائم نہیں ملے گا، پھر تو چاہے گا بھی کہ مجھے وقت مل جائے تو تجھے وقت نہیں ملے گا، پھر تو کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، لیکن یاد رکھ پھر تجھے مہلت نہیں ملے گا اور تجھے وقت نہیں ملے گا، اور سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا محاسبہ اس وقت کے آنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ محاسبہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اپنے ماضی کا محاسبہ کرنا ہے، پھر اپنے حال کا محاسبہ کرنا ہے، اور پھر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل، ہر چیز اللہ کے کاغذوں میں لکھی جائے گی، اور یہ اللہ خود اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے، اللہ فرشتوں سے کتاب بھی تحریر کرواتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے قیامت کے دن ہوں گی۔ بار بار اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، یاد رکھو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، انہیں ہم دیکھتے بھی ہیں، انہیں ہم سنتے بھی ہیں۔ میرے سننے اور میرے دیکھنے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس کی اللہ خبر رکھتا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہیں نہ یہ نہ سمجھے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ گمان اپنے دلوں سے نکال دو، کیونکہ ہم تمہاری سری باتوں سے بھی جانتے ہیں، تمہاری ظاہری باتوں سے بھی جانتے ہیں۔ جو تم قبروں میں چھپ کے کرتے ہو، زمین کی تہوں میں کیا کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہر عمل سے باخبر ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ خود تمہارے اوپر نگہبان ہے، اور جس کی نگرانی اللہ خود کرے، جس کو خود اللہ دیکھے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن کیسے بھاگ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم آگے بھیج رہے ہو وہ ہم لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، جہاں جہاں سے چل بھی جاتے ہو تمہارے پاؤں کے نشانات بھی لکھے جا رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے لوہے محفوظ کے اندر لکھ لیا ہے۔ اللہ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اللہ خود بھی سن رہا ہے، اور ہر چیز کے اوپر اللہ خود بھی گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے انسان کی نگرانی کروائی ہے، اور فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے جو ہیں، ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو، جو تم کرتے جا رہے ہو، ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جا رہے ہیں۔ دوسرا مقام اللہ رب
العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین کی شکل، یعنی ہمارے دائیں اور بائیں جانب جو دو فرشتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو انہیں پتہ ہے، یہ اس کے اوپر قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور تیسرے مقام پہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو لفظ بھی تمہاری زبان سے ادا ہوتا ہے فوراً ہمارے فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ رقیب اور عتید دو ہمارے نگران جو ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے انسان کے نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہیں کتابی شکل کے اندر اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے لکھواتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہماری زندگی کی نیکیوں اور بدیوں کا جو نامہ اعمال ہوگا یہ کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے کھول دی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ان کی ایک کتاب نکالیں گے جسے یہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے، اور پھر ہم ان سے کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، آج اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال خود دیکھ لو، آج یہ تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری ہر نیکی ہر گناہ کتابی شکل کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیں۔ وَوَضِعَ الْكِتَابَ، سورہ القحف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی کتاب کو اپنے سامنے پائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں میری زندگی کا کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا گیا، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑی نیکی، کوئی بڑا گناہ، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یاد رکھو تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جو جس نے کیا ہے وہی اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی پائے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی انسان قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ ایسی کیفیت کہ جب کسی کی غلطیوں کو اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگوں کی بڑی قسمیں بن جاتی ہیں، کچھ مارنے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ بہانے بناتے ہیں۔ ایسا ہی منظر اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر جان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گی، خیر سے وما عملت من سوء، اور ہر اپنا برا عمل بھی اپنے سامنے پائے گی، اور اس وقت وہ خواہش کرے گی تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان دوری ڈال دی جائے، یہ اسے دکھائی ہی نہ جائے۔ لیکن یاد رکھیے وہ دن ایسا ہے جب انسان دیکھے گا، ہر چیز دیکھے گا، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنی غلطی مان لیں گے اور کہیں گے ہمیں مہلت دے دی جائے، لیکن وہاں مہلت نہیں ملتی، وہاں پہ انسان کو ٹائم نہیں ملے گا، دنیا میں واپس آ کر نیک عمل کر کے واپس جانے کا وہاں موقع نہیں ملے گا۔ سورہ الف لام میم سجدہ ہے جسے ہم ہر جمعے کو فجر کی نماز میں سنتے ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ
چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی. اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. ان سے کہا جائے گا جو کفر تم کرتے تھے ایمان لانے کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب تم اس کا عذاب چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جس وجہ سے تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے. سر جھکائے کھڑے، چہروں پہ ذلت چھائی ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتے. کچھ ایسے ہوں گے جب ان کو ان کے آواز دکھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے تو یہ کیا نہیں، ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں. دنیا میں بھی کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے، وہ سامنے کھڑے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ ایسے اللہ کے سامنے بھی آئیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ عمل تم لوگوں نے کیے، تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کیے. اللہ فرمائے گا جہاں تم نے کیے زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا کہ تم نے کی. یوم یئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تیرا رب اس وقت زمین کو حکم دے گا بتلا اس نے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو زمین کلام کرے گی اور کہے گی اللہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو یہ وہاں پہ بھی انکار کر دے گا اور کہے گا یہ زمین تیری ہے، تیری مخلوق ہے، تیری تابع داری کرتی ہے، جو تو کہے گا یہ وہی کہے گی. اللہ ہم اس کی گواہی کو نہیں مانتے. اتنا جابر، اتنا سخت انسان ہے، گناہ بھی کیا، آگے سے ڈٹ بھی کیا. پھر اللہ فرمائیں گے جو فرشتے تیرے ساتھ میں نے مقرر کیے تھے ان کی گواہی کہے گا ان کی بھی میں نے نہیں مانی. اللہ گواہیاں پیش کرتا جائے گا، گواہ لاتا جائے گا، یہ آگے کرتے ہیں. اللہ کہے گا مانو گے کیسے؟ ہمارا ہم اپنی گواہی کو مانیں گے، اپنے علاوہ کسی اور کی گواہی کو نہیں مانیں گے. تو اللہ فرمائے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. پھر کیا ہوگا؟ اللہ زبان کو تالا لگا دے گا، منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ کو حکم دے گا کلام کرو. ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں کلام کریں گے، اور ایک ایک قسم کا اعضاء اس بندے کے خلاف گواہی دے گا اور اس کی زبان کو کھولا جائے گا اور یہ کہے گا اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے تم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تم نے میرے خلاف گواہی دی. تو اس وقت یہ جسم کے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پاؤں انسان کے کلام کریں گے اور کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں تو اس نے حکم دیا جس نے ہر چیز کو بولنے کا اختیار دیا. اگر زبان تیرے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے بولنے کی تو اسی اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم بھی کلام کریں. تو ہم نے کلام کر دیا جیسے ہمارے خالق و مالک کی مرضی. تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن ہوں گے جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن ان سب کو اللہ رب العالمین رسوا کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اور اس دن دنیا کی عدالتوں میں تو ہم مال دے کر چھوٹ جاتے ہیں، جرمانہ بھر کے چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں سزا ہوتی ہے، ہم دنیا کی سزا بھول کے چند دن، چند مہینے، چند سال تو اپنے آپ کو بھری کروا لیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا سین نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. دنیا میں تو ایم پی ایم ایل اے کی سفارش مل جاتی ہے، وہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. لا يتكلمون الا من عظم له الرحمن وقال صوابا. وہاں تو کوئی بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کلام کر سکے. سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. اگر انسان اس دن یہ بھی کہے کہ زمین بن کے اللہ مجھ سے سونا لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ کہے گا تیرے سونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں ہے.
کریں گے اسی کا بدلہ وہاں آپ کو ملے گا، جو آپ بولیں گے اسی کا صلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ اچھا بولیں گے تو اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کریں گے، برا بولیں گے تو قیامت کے دن اس کی جزا اور سزا بری ہوگی۔ آپ جو کرتے جا رہے ہیں، جو بولتے جا رہے ہیں، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی کتاب ایسی تحریر کروائیں جیسے قیامت کے دن دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، جسے دیکھنے کے بعد جیسے قرآن کہتا ہے جب مومن کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی کتاب دی جائے گی، وہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے گا اور کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ میری اس کتاب کو دیکھو، مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا، میں اللہ کی جنتوں میں جا رہا ہوں۔ تو دوسری طرف وہ بھی ہوگا جسے کتاب دی جائے گی تو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ اپنی پشت کے پیچھے اس کو چھپائے گا، لوگوں کو دکھائے گا نہیں، اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتاب، کاش کہ مجھے یہ دین نہ جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا، مجھ سے آج کچھ نہ پوچھا جاتا۔ لیکن وہ تو مالک یوم الدین ہے، اللہ احکم الحاکمین کی عدالت ہے، وہ تو پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی کیا کر کے آیا، میں نے تجھے جوانی دی کیا کر کے آیا، میں نے تجھے مال دیا تو اس مال کا کیا کیا، میں نے تجھے علم دیا، عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو پھر انسان کو ان سوالوں کے جواب وہاں دینے ہیں اور لازم دینے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ سورہ تکاثر کو بھی غور و فکر سے پڑھا کریں، اللہ فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دنیا میں جو کریں گے اس کا حساب وہاں دینا ہوگا، کیوں کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک بار پوچھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آپ پڑھتے ہیں اس طرح ہم جمعہ والے دن جب سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں جب پڑھتے ہیں ثم ان علینا حسابا، کہ اللہ ہمارا جو حساب ہے یہ آسان فرما دے۔ تو میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے یہ آسان حساب کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ کہتا گیا کیا اللہ سے کہے گا جب میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ آسان حساب ہے۔ فرمایا مشکل حساب کیا ہے، فرمایا جس سے اللہ نے پوچھ لیا کیوں کیا، بس اس کی آخرت برباد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اس کیوں کا جو جواب ہے وہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر لکھوائیں۔ آپ کو اپنی اچھی کتاب اگر تحریر کرنی ہے دنیا میں جب کوئی رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کے لیے وہ چند ایک چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھنی ہے یہ لوگوں کو کیسے پسند آئی ہے۔ ہم نے جو اپنی کتاب لکھوانی ہے اس کے لیے بھی ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک مصنف کے لیے ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ پرسکون ماحول کے اندر جب کوئی مصنف اپنی کتاب تحریر کرتا ہے تو وہ اچھے الفاظ اس کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ اچھی چیزوں کو لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے اسے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اچھے لوگوں میں اسے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی اچھی کتاب تحریر کروانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کبھی بھی ہم قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کتاب میں اچھی چیزیں کبھی بھی نہیں پائی گئی۔ آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا درست کر لیا تو آپ اپنی اچھی کتاب تحریر کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے
فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، تیری دوستی ہو تو صرف مومن سے، تیری دوستی ہو تو نمازیوں سے ہو، تیری دوستی ہو تو دیندار لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اگر تیری دوستی برے لوگوں سے ہوگی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا مثل الجلیس الصالح، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے انسان خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں سے خوشبو خریدے گا نہیں تو خوشبو والا اسے خوشبو لگا دے گا، اگر لگائے گا بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہاں سے وہ خوشبو لے کر اپنے دماغ کو معطر کر کے وہاں سے اٹھے۔ اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بندے کی مثال آپ نے فرمایا لوہار کی مثال ہے کہ وہ لوہار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، وہ اپنی بھٹی کو چلاتا ہے اور وہاں سے آگ جب زیادہ جلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ شعلے اس کے کپڑوں کو جلا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑ کر اس کے کپڑوں پر گرتی ہیں، کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو جو اس آگ کا دھواں ہے وہ اس کے کپڑوں میں چلا جاتا ہے، بدبو لے کر وہاں سے ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان وہ اپنی زندگی کو اچھی سمت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان وہ اپنے آپ کو ان کی رستے کے اوپر لگا لیتا ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی نہ کبھی تو نماز پڑھنے لگ ہی جائے گا، نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا وہ انہی لوگوں کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالف، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابی، زناکار، بدکار، برے لوگوں کے ساتھ ہے تو لوگ اسے اچھا انسان نہیں سمجھتے، لوگ اسے بھی برا انسان سمجھتے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اگر اس کے اندر برائیاں بھی ہوں گی تو لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو رنگ ہے وہ ہمارے اوپر چڑھے گا۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ اپنی دوستیاں جو ہیں وہ اچھی کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ آپ اپنی دوستی موبائل سے کم، اللہ کے قرآن سے زیادہ لیں۔ آپ اپنی دوستیوں کو تبدیل کریں، جب آپ اپنی دوستی کو تبدیل کریں گے تو آپ کی جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ بہترین کتاب لکھی جائے گی۔ کتاب کے جو مضامین ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہوتے تو لوگ اس کتاب کو ردے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اس میں لکھے جانے والے مضامین جو ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو وہ کتاب کسی کام کی نہیں، چاہے جتنے مرضی صفحات پڑھے جائیں۔ اگر آپ کی کتاب کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ رسالت نہیں ہے، آپ کے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، خدمت خلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، نیکی کے کام نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کی جو لکھی جانے والی کتاب ہے وہ ردی کی ٹوکری ہے، کسی کام کی نہیں۔ فضولیات سے پاک، جس کتاب کے اندر گالم گلوچ کیا جائے، فضول قسم کی تحریر کی جائے، لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ جو کتاب تحریر کروائیں اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہر گناہ سے پاک آپ کی کتاب ہونی چاہیے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، نافرمانی سے پاک، زنا سے پاک، شراب سے پاک، جوئے سے پاک، ہر وہ کام جس سے اللہ نے روک دیا ہے ان تمام فضول کاموں سے انسان کو باز آ جانا چاہیے۔ اگر باز آ گیا تو اس کی کتاب جو ہے وہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، لکھنے کے بعد وہ اس کتاب کی پروف ریڈنگ کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے،
فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ کتاب بھیجتا ہے کہ اس کتاب کو دیکھو، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو مجھے بتاؤ، میں اس کتاب سے اس چیز کو نکال دیتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی کتاب کی پروف ریڈنگ کریں۔ میرا ماضی کیسا، میرا حال کیسا جا رہا ہے، اور میں نے جو اپنی کتاب میں لکھوانا ہے وہ کیا لکھوانا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل تینوں کو سمجھیں اور دیکھیں میں نے کیا تحریر کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا ایک بندہ آیا مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، اللہ کی زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ 3 دن ایسے بشارت دیا اللہ کے رسول۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چلا گیا، میں نے اس سے جا کے کہا میرے باپ کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، تو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ 3 دن تک اب میں اپنے گھر نہیں آؤں گا، کیا آپ 3 دن تک میری مہمان نوازی کریں گے؟ تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں دن بھی میں اس کے ساتھ میں نے گزارے، راتیں بھی گزاری، میں نے اس میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اس سے اجازت مانگی اور ساتھ میں نے اس سے کہا میرے باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں نے 3 دن تک اللہ کے رسول سے تیرے لیے جنتی ہونے کی بشارت سنی، تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں زبان رسالہ سے جنت کی بشارتیں جاری ہو گئی، دیکھوں تو صحیح ہے کیا عمل کرتا ہے۔ تو میں نے تیری راتوں کو بھی دیکھا، تیرے دن کو بھی دیکھا، کوئی خاص عمل میں نے نظر نہیں آیا جو ہمارے علاوہ تو کرتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جو دیکھا ہے بس یہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو اس نے واپس بلایا، کہا میں جو عمل کرتا ہوں دن اور رات میں وہ یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک عمل اور بھی میں کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل کا معاملہ ہے اس لیے تجھے پتہ نہیں چلا۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر آتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر مومن کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، میں کسی کے لیے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت لے کر نہیں سوتا، جب سوتا ہوں تو بالکل صاف دل کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن تک تیرے لیے مسلسل جنت کی بشارت ہمیں دی۔ تو اپنی کتاب کی پروف ریڈنگ کریں کہ میں دن کو میں نے کیا کیا، میں نے سارے دن میں کتنی نیکیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی، کیا کچھ کیا ہے میں نے۔ جب آپ اس طرح اپنی پوری زندگی کی روز کی آپ پروف ریڈنگ کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کی جو کتاب ہے وہ بہترین تحریر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ جس طرح مصنف دوسروں کو کتاب دیتا ہے کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکال، اگر کوئی آپ کو مسلمان بھائی آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کرو، آپ آگے سے ڈٹ مت جائیے، تکبر مت کیجیے، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے، بلکہ فوراً اس کی بات کو مانیے، اگر اس کی بات درست ہے تو اس پر عمل کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب میں اور آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ کبھی ہم سے جھوٹ بولتا ہے؟ کیا آپ کے چہرے پہ نشان ہو اور وہ کوئی نشان نہیں؟ ہم جب کیمرے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے چہرے پہ یہ ہے، یہاں سفید بال ہے، یہاں نشان ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، جو چیز ہوتی ہے شیشہ ہمیں دکھا دیتا ہے۔ تو جب مومن کو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے تو ہمیں اس کی جو وہ ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے اور اس کی تنقید کو سمجھنا چاہیے کہ وہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ اپنی اصلاح کریں۔
جو بھی آپ کو آپ کی غلطیوں پر آپ کی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اس سے مان لیں۔ یہ محاسبہ نفس ہے۔ جب ایسے کریں گے تو آپ کی کتاب بہترین کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، آپ کی زندگی سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ مسواک کر رہے تھے تو آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، میری بات سنو، تو اس نے آپ کی بات نہ سنی، آپ کو غصہ آیا، آپ آگے بڑھے، آپ اسی مسواک کے ساتھ اس کو مارنے لگے اور پھر اپنے ہاتھ کو روکے، اور پھر کیا فرمایا؟ میں لولا مخافۃ اللہ والقصاص لأضربنک، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور قیامت کے دن قصاص دینے کا احساس نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔ ایک مسواک پہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، میرا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ اور زندگی کے آخری 2-3 دن جب آپ کے باقی تھے اس دنیا میں، تو آپ 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد میں آئے اور آپ نے فرمایا میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر کسی کے اوپر مجھ سے کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، میں قیامت کے دن اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ قیامت کے دن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں۔ آج مجھ سے لے لے جس نے بدلہ لینا ہے۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میری کمر پر چھڑی مارو اور اپنا بدلہ پورا کر۔ اس نے کہا جب میری کمر پر آپ نے چھڑی یا وہ تیر مارا تھا تو میری کمر ننگی تھی، آپ بھی اپنی کمر پر ننگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا، جس کے اگلے پچھلے ہر گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ بندہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو میں اور آپ کس بات کی ہوئی؟ ہمیں کس چیز کا ذہن ہے؟ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ بزرگ ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کو دیکھے میں نے کیا کیا۔ یقیناً جب کوئی بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا، آپ کو بھی پتا آپ نے کیا کیا ہے۔ جب تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے ریاض و نیاز کریں گے، اللہ تو میرا بڑا غفور رحیم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ تو نے آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہا دیا تو میرا رب اتنا ہے تیرے سارے زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو اپنے اللہ سے سلو کر لیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ سے معافی مانگ لیں، جو نیکی کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے سرب نظر فرمائے، جو ظلم زیادتی گناہ ہم سے ہو گئے اللہ ہمیں وہ معاف فرمائے، اللہ اگلی زندگی ہمیں اطاعت اور فرما برداری والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشانیاں مسائل مشکلات آئے ہوئے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے ہر دکھ کو سکھ کے اندر تبدیل فرمائے، ہر پریشانی کو آسانی کے اندر تبدیل فرمائے، اللہ حلال وسیع پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مولا جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے بھی صاحب اور تیری بندیاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ موسمی بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، بوڑھے بچے جوان سب بیمار اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اے مولا اس بیماری کو ختم فرما دے، اے مولا کریم، اے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما، تجھے کون پوچھنے والا ہے اللہ اپنی رحمت کا، اپنی محبت کا، اپنے فضل کا ہمیں حقدار بنا، اپنی جنت کا ہمیں حقدار بنا، اللہ جنت میں اپنے نبی کی ہمسائگی عطا فرما، اے مولا اپنے غضب اور غصے اور ناراضگی سے، جہنم سے، عذاب قبر سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے تیری پناہ چاہتے ہیں محفوظ فرما، دنیا
حي الملائكة سے سوال کرتے ہیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت